بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیات 237 تا 240۔ آیت نمبر 237۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ترجمہ: اور اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو جبکہ تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو تو مقرر کردہ مہر کا نصف دینا ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں احسان کو نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تفسیر۔ اس آیت میں اس صورت کا حکم بیان کیا گیا ہے جب نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے اور مہر مقرر ہو چکا ہو۔ ایسی حالت میں شوہر پر لازم ہے کہ وہ مقررہ مہر کا نصف ادا کرے، کیونکہ نکاح کا معاہدہ قائم ہو چکا تھا۔ البتہ اگر عورت خوش دلی سے اپنا حق معاف کر دے یا شوہر پورا مہر ادا کر دے تو یہ زیادہ بہتر اور تقوی کے قریب ہے۔ اس آیت میں قانونی حکم کے ساتھ اخلاقی بلندی کی بھی تعلیم دی گئی ہے کہ صرف حق پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ احسان اور درگزر کا رویہ اختیار کیا جائے۔ آپس میں فضل کو نہ بھولو کا مطلب یہی ہے کہ تعلق ختم ہونے کے باوجود شرافت، مروت اور بھلائی کو یاد رکھا جائے۔ آخر میں یاد دلایا گیا کہ اللہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اس لیے معاملات میں انصاف اور تقوی کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 238۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ ترجمہ: تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو۔ تفسیر۔ اس آیت میں نماز کی اہمیت کو نہایت زور دے کر بیان کیا گیا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرو کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پابندی وقت پر، باجماعت جہاں ممکن ہو اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کی جائے۔ الصلاۃ الوسطی سے مراد درمیانی نماز ہے، جس کے بارے میں اکثر اہل علم کی رائے ہے کہ اس میں سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ یہ دن کے مشاغل کے درمیان آتی ہے اور اس کی حفاظت میں غفلت کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس آیت کا اصل پیغام یہ ہے کہ خاندانی اور معاشرتی احکام کے بیان کے درمیان اچانک نماز کا ذکر کر کے یہ واضح کیا گیا کہ فرد اور معاشرے کی اصلاح کی بنیاد اللہ سے تعلق ہے۔ جب تک نماز قائم نہ ہو، تقوی اور عدل کا نظام مضبوط نہیں ہو سکتا۔ آخر میں حکم دیا گیا کہ اللہ کے حضور عاجزی اور فرما برداری کے ساتھ کھڑے ہو تاکہ دل میں اس کی عظمت اور جواب دہی کا احساس تازہ رہے۔ آیت نمبر 239۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، پھر جب امن ہو جائے
تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ تفسیر۔ اس آیت میں نماز کی اہمیت کو مزید واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی حالت میں نماز ترک نہیں کی جا سکتی۔ اگر جنگ یا کسی خطرے کی صورت میں معمول کے مطابق نماز ادا کرنا ممکن نہ ہو تو جس حال میں بھی ہو، پیدل یا سواری پر، اشاروں کے ساتھ ہی صحیح نماز ادا کر لی جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز دین کا بنیادی ستون ہے اور اسے حالات کی سختی بھی ساکت نہیں کرتی، بلکہ آسانی کی صورت نکال دی گئی ہے۔ پھر جب امن کی حالت ہو جائے تو ممکن طریقے سے نماز ادا کی جائے اور اللہ کو یاد کیا جائے، کیونکہ اس نے انسان کو وہ طریقے سکھائے جو پہلے اسے معلوم نہ تھے۔ اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ بندے کا اپنے رب سے تعلق ہر حال میں قائم رہنا چاہیے، چاہے امن ہو یا خوف، کیونکہ اصل سہارا اور مددگار اللہ ہی ہے۔ آیت نمبر 240۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیات لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نان و نفقہ اور رہائش کی وصیت کر جائیں، بغیر نکالے جانے کی۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے بارے میں دستور کے مطابق کریں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ تفسیر۔ اس آیت میں شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ کے معاشی تحفظ کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ ہدایت دی گئی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے 1 سال تک نان و نفقہ اور رہائش کی وصیت کو کر جائے، تاکہ اس کے انتقال کے بعد عورت کو فوری طور پر کسی تنگی یا بے سہارا ہونے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ البتہ اگر عورت خود اپنی مرضی سے کہیں اور منتقل ہونا چاہے تو اسے اختیار ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام بیوہ کے حقوق اور اس کے وقار کا خاص خیال رکھتا ہے اور خاندان کو ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے یہ احکام اس کی حکمت پر مبنی ہیں جو معاشرتی انصاف اور کمزور افراد کے تحفظ کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ جزاک اللہ۔